بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے آج ہم جس موضوع پہ کتاب الشفا کی روشنی میں بات کریں گے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں اس معاملے میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کے بارے میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سے چھوٹی گستاخی بھی حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی نقص نکالنے والا نعوذ باللہ یا آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا جو شخص ہے وہ بدترین خلائق میں سے ہے اور واجب القتل ہے۔ اور اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ سورہ احزاب کی 57 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں یوں فرمایا، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی حیات ظاہری کے بعد یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد ان کی بیویوں یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرو۔ بلا شبہ یہ بات بہت سخت ہے، یعنی کہ یہ جو چیزیں اللہ نے جن سے روکا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے نزدیک بہت سخت ہیں، بہت مشکل ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان پر بہت پکڑ ہوگی اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح کرے گا۔ یہ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت کے بارے میں وہ بہت احتیاط کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اس طرح کی چیزوں سے منع کر دیا کہ جن سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے یا آپ کو اذیت ہو، ایذا پہنچے، یا آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کی جائے۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کا ہم معنی یعنی اس جیسا کوئی اور لفظ جو ہے کسی غلط چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہو۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر فرمائیے، اور پہلے ہی سے بہت غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے بارے میں اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اعرابی اور یہودی بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرنا چاہتے تو رائنا کا لفظ استعمال کرتے، جس کا کہ عربی میں مطلب تو یہ ہے کہ ہماری طرف رعایت کیجیے۔ لیکن یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب یہ رائنا کا لفظ بولتے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو تھوڑا سا کھینچ کر بولتے، جس سے کہ یہ رائنا بن جائے، اور
جو ان کی زبان میں اس کا مطلب برا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی کہ ایک توہین یا آمیز طریقے سے جیسے کسی کو بلایا جائے۔ تو جب کہ یہودی یہ کہہ رہے تھے اور وہ ایک لفظ ایسا یوز کر رہے تھے جو کہ ظاہراً بہت اچھے معنی رکھتا تھا، لیکن اس جیسا ایک لفظ اگر چالاکی سے بولا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا باعث بنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت اتار دی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو بھی کہا کہ لا تقولوا رائنا، کہ آپ نے اب رائنا کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا ہی نہیں۔ اور یہاں پر بھی بات رکی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے بدلے میں بھی لفظ عنایت فرما دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو کیا لفظ بولو، وقولوا انظرنا، کہ انظرنا کا لفظ بولیے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ واسمعوا، کہ اگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بات کر رہے ہوں تو غور سے سنو، یعنی کہ آپ کو آواز دینے کی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے آپ سے دوبارہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں کوئی ایسا لفظ بھی یوز کیا جائے جس کا ہم معنی یا جس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا باعث بنے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو صرف روک ہی نہیں رہا بلکہ اس کے لیے اس کے متبادل لفظ بھی دے رہا ہے۔ اور یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں، اور یہ ایمان والوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کی بات کریں، تو اس وقت اپنے الفاظ کے چناؤ بہت ہی غور سے اور بہت ہی احتیاط سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کام کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں کوئی جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی کوئی غلطی کر بیٹھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی غلطی کو برداشت نہیں کرتا، اور قرآن پاک میں اس نے مختلف جگہ پر بہت ساری آیات نازل فرما دی، یہاں تک کہ کوئی ایسے لفظوں سے بھی روک دیا جن کا مفہوم قریب سے بھی کسی غلطی تک پہنچے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور دنیا میں کسی شخص کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔